اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے تذکرہ صحابہ۔ ناظرین محترم، ہر ایپیسوڈ کی طرح آج کے بھی اس ایپیسوڈ میں ہم رسول اللہ کے ان خاص صحابیوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا ذکر کیے بغیر رسول اللہ کی حالات زندگی ادھوری ہے، کیونکہ رسول اللہ ہمیشہ ان اصحاب کے ساتھ رہے، یہ اصحاب ہمیشہ رسول اللہ کے اطراف رہے ہیں، ان کے محضر میں بیٹھے ہیں، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، لہٰذا ان کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی قدر و منزلت خود رسول کے نزدیک اور خود پروردگار عالم کے نزدیک بھی بہت بالا تر ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک ایسے صحابی کا کہ جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، اور آپ کو سیف اللہ کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر اور اسپیشلی حق گوئی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اور آپ کا نام مالک بن نویرہ ہے۔ جناب مالک کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے مخلص اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، مجھے کچھ درس دیں، مجھے کچھ تعلیم دیں تاکہ میں اور زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو اس کو فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور لوگوں سے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو جنت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو دیکھنا ہے تو وہ مالک بن نویرہ کی طرف دیکھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس کو چاہت ہے کہ جنت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو دیکھے تو وہ ان کی زیارت کرے، یعنی مالک بن نویرہ کی وہ زیارت کرے۔ جب جناب مالک نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، خدا کا شکر ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ جب باقی دوسرے لوگوں نے یہ سنا کہ یہ اتنے مخلص ہیں، ان کی اتنی زیادہ قدر و منزلت ہے رسول کے نزدیک، تو وہ سب کے سب ایک پورا بڑا گروہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے اپنے مغفرت کی طلب کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کریے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے تم کتنے بدبخت اور کتنے بدقسمت ہو کہ رسول اللہ کی ذات یہاں پر موجود ہے، رسول اللہ کی شخصیت تمہارے سامنے ہے، اور تم ان کے غلام کے پاس آ رہے ہو، تم میرے پاس آ رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ میں تو ایک عام انسان ہوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں جنت کی بشارت چاہیے تو تم بھی ان کے محضر میں جاؤ اور ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کرو۔ آپ کے بارے میں مزید یہ ملتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد مدینے سے چلے گئے تھے، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ مدینے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ کو بہت برا لگا اور آپ نے ان کو ٹوک دیا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ ان کا ٹوکنا، یعنی صحابی رسول کا ٹوکنا، ان کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ ان کو مار کے یہاں سے باہر نکالو۔ اور صحابی رسول کو آپ سوچیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جنت کے افراد میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو مالک کو دیکھو، ایسی شخصیت کو مسجد نبوی سے ہی، کہ جہاں پر کبھی رسول اللہ آپ کا استقبال کرتے تھے، آپ کو اتنی اہمیت دیتے تھے، وہاں سے آج آپ کو اس طرح سے مار کر نکالا گیا۔ جب آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو آپ نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں خمس نہیں دوں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ان سے خمس کلیکٹ کرنا تھا وہ اس بات سے بیزار ہو گئے، اس بات سے ناخوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کو اس بات کی اطلاع کی تو ان کے مالک نے یہ کہا کہ ان کو مرتد قرار دے دو اور ان کو یہاں سے نکال دو، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ان کو مدینے سے نکالا بھی گیا، اور ان کے اوپر اس طرح کا حملہ کروایا گیا کہ جس میں یہ بھی قتل ہو گئے اور ان کی اولاد بھی قتل ہو گئی، اور ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو اسیر کر لیا گیا اور ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا، اور اسی کے بعد آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو یہ رسول اللہ کے وہ مخلص صحابی تھے کہ جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جبکہ رسول نے اپنی زندگی میں ان کو کتنی اہمیت دی تھی۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مخلص تھے، اور وہ ابو دجانہ تھے۔ ابو دجانہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، بلکہ جنگ احد میں رسول اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پرچم دیا تھا، اور وہ وقت کہ جب رسول اللہ کو سب چھوڑ
کر تنہا بھاگ رہے تھے تو ان میں ابو دجانہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور جس وقت امام علی علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ سب تو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، تم نہیں گئے، اور جب امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں، تو اسی جملے کو ابو دجانہ نے بھی دہرایا تھا، کیا ہم ایمان کے بعد کفر اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ وہ ہمیشہ موجود تھے، اور رسول اللہ کے بعد وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھے، بلکہ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور جو امام علی علیہ السلام کے مد مقابل تھے ان سے آپ نے جنگ بھی کی تھی، اور پھر آپ شہادت کے درجے پر بھی فائز ہو گئے تھے۔ یہاں پر جو جتنے بھی صحابیوں کا میں نے ذکر کیا، جتنے بھی صحابیوں کا تذکرہ کیا، یہ مکمل صحابی نہیں ہیں، بلکہ اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے صحابی ہیں جو واقعاً بہت مخلص تھے، جن کا کردار بہت اچھا تھا، اور جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں آئے مودت کے حوالے سے کہ آئے مودت کو ہر کسی نے یاد نہیں رکھا، بلکہ کچھ ہی افراد تھے کہ جنہوں نے آئے مودت کو نہیں فراموش کیا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اور ان میں سے امام باقر علیہ السلام نے جن افراد کا نام لیا تھا ان میں سے ایک کا نام سب سے زیادہ جو سامنے آتا ہے وہ جناب ابوذر کا نام سامنے آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوسرے ان اصحاب کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب ابوذر کا اگرچہ امام نے واضح طور پر نام لیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی صحابی تھے ان سب نے رسول اللہ کے بعد اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی اس احادیث کے زمرے میں وہ سب بھی آتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آئے مودت سے وفا ان تمام اصحاب نے کی ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔